بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عربک گرامر کے 28ویں سبق میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے اسباق میں آپ نے ماضی اور مضارع کی گردان پڑھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی اور مضارع میں تینوں زمانے آتے ہیں، ماضی بھی آ گیا، حال بھی آ گیا اور مستقبل بھی آ گیا۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ انہی تین زمانوں میں ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی اسباق ابھی تک پڑھے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں کہ آپ کسی سے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی عربی زبان میں کر سکتے ہیں، آپ کسی سے عربی میں بات کر سکیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو مبتدا، خبر، مضاف الیہ، موصوف، صفت اور بنیادی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اب ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، اور فعل ماضی مضارع کی گردان بھی کرائی تھی، جس کو عربک میں بنیادی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اب اس سبق میں ہم وہی چیزیں پڑھیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کئی اسباق میں پڑھی ہیں، یعنی ماضی اور مضارع کی گردان۔ تو ابھی تک میں آپ کو کتاب سے نہیں پڑھا رہا تھا، چونکہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کا تعارف میں نے آپ کو پہلے ہی کرایا ہے کہ اس کا نام تمرین الصرف ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا اور آپ کی کتاب تمرین الصرف میں کس طرح انہی باتوں کو بتایا گیا۔ اس سبق سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، اس میں مشق کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے فعل ماضی کی گردان ہے۔ آپ نے فعل ماضی کی گردان پڑھی، گردان فعل ماضی فعل، فعل، فعلو، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، اس ایک مرد نے کیا زمانے گزشتہ میں۔ فعل، فعل، فعلو، یہ آپ کے سامنے غائب کی گردان ہوئی، اور اس کے بعد دیکھیں آپ فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ بھی غائب ہے لیکن مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پھر فعلت، پھر اس کے بعد ہے فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ مخاطب کی یعنی حاضر کے صیغے ہیں، یہ مذکر حاضر کے صیغے، مذکر مخاطب کے صیغے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ فعلتی، فعلتما، فعلتن، یہ مؤنث مخاطب یعنی مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ تو ایک عورت نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں فعلت، فعلنا، یہ کیا ہے؟ مذکر مؤنث متکلم کے صیغے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ اس سے پہلے آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، کیا صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے یہاں پر کہ ان صیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر لو، ان صیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر لو۔ یہ کل 14 صیغے ہیں۔ متکلم کے صیغے ایسے ہیں کہ وہ مذکر و مؤنث، تثنیہ و جمع کے لیے مشترک آئے ہیں، جیسے فعلتو، میں نے کیا، ایک یعنی ایک مرد ہو یا ایک عورت۔ دو صیغوں کے بجائے فعلنا، ہم نے کیا، یعنی ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں نے، ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے۔ چار صیغوں کے بجائے اگر ان سب کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو کل 18 صیغے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بعض صیغوں سے کئی معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا، جیسے فعلتو اور فعلنا میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ، تو یہ آپ کے سامنے مشق ہے، چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ۔ تو اس میں کیا بتانا ہے؟ فعلتا، اس میں آپ کو بتانا ہے یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو فعلتا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی ہے، اس کے بعد ماضی مذکر مخاطب کا صیغہ، واحد مذکر، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر حاضر۔ اسی طرح آپ دیکھیں فعلتی، فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تو یہ آپ کو بتانا، یہ مشق آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ نے پچھلے اسباق کو اچھی طرح پڑھا ہے تو آپ اس کا جواب خود دیں گے۔ فعلتو، اب بتائیں آپ کہ فعلتو کون سا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ فعلتو یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم ہے، اس کے معنی ہے میں نے کیا۔ فعلنا یہ فعل ماضی صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، اس کے معنی ہے ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلنا
یہ جمع مذکر، یہ کیا ہے؟ تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم ہے، اس کے معنی ہم نے کیا۔ فعلتن، تم نے کیا، تم اور تو نے، تم سب اور تو نے کیا۔ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد جمع مؤنث حاضر، صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے۔ فعلو، فعلو، ان سب مردوں نے کیا، فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ فعلتم، تم سب مردوں نے کیا، تو آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کون سا صیغہ ہو سکتا ہے۔ فعلتما، تم دو مردوں نے کیا، اس میں بھی آپ ہی بتائیں گے کہ فعل ماضی یہ کون سا صیغہ ہے۔ فعلا، اسی طرح فعلت، اسی طرح فعلا، فعلتا، یہ تسنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان دو عورتوں نے کیا۔ فعلا، اس ایک مرد نے کیا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، آپ ان جملوں کی عربی بنائیں۔ ہم سب مردوں نے کیا، تو اس کے لیے کون سا صیغہ آئے گا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی عربی کیا ہے، تو الفعل کے معنی کرنا ہوتا ہے، تو فعلا، ہم سب مردوں نے کیا، فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، فعلنا، میں نے کیا، فعلتو، ہم سب مردوں نے کیا، فعلنا، ٹھیک ہے، ان دو عورتوں نے کیا، فعلتا، ہم سب عورتوں نے کیا، فعلنا، ٹھیک ہے، ان سب مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، فعلو، تم دو مردوں نے کیا، فعلتما، اس ایک عورت نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، فعلت، تم دو عورتوں نے کیا، فعلتما، تو ایک عورت نے کیا، فعلتی۔ یہ سب چیزیں آپ کو بتانی تھی، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے بتائی دے رہا ہوں۔ فعل ماضی کی گردان یاد کر لینے کے بعد اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماضی معروف کے دوسرے اس جیسے افعال کی گردانیں اسی طرح ہوں گی۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ دوسرے افعال کی گردانیں بھی اسی طرح ہوں گی، اسی کے وزن پر آپ بٹھاتے جائیں گے۔ چند افعال لکھے جاتے ہیں، ان سے پوری گردان کرو اور اپنی کاپی پر مع اعراب و معنی اور صیغوں کے لکھو، ان سے اس سے یاد کرنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ اب کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو افعال دیے جا رہے ہیں نیچے، ان سے آپ کو گردانیں لکھنی ہے اپنی کاپی پہ، اس کے بعد یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ عبدا، اس نے عبادت کی، فتح، اس نے کھولا، دخل، وہ داخل ہوا، قرأ، اس نے پڑھا، طلب، اس نے طلب کی، اب کتب، اس نے لکھا، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، جلسہ، وہ بیٹھا، نصر، اس نے مدد کی۔ اب اس سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ گردان کرنی۔ عبدا، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدت، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدتو، عبدنا۔ اسی طرح آپ نے تمام افعال کی فعل ماضی معروف گردان کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، صیغے اور معنی بتاؤ۔ عبدتو کون سا صیغہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ عبدتا کون سا صیغہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ سب آپ خود بتائیں گے اگر آپ نے پہلے اسباق پڑھے ہوں گے۔ کتبنا، اور اس کے بعد ہے کتبتا، یہاں پر اعرابی غلطی ہے، یہ کتبتا، ٹھیک ہے۔ فتحتن، فتح، سجدت، سجدتی، سجدت، ٹھیک ہے، سجدت، سجدت، اسے جلسو، جلستم، دخل، دخلت، نصرتم، نصرتما، نصرنا، قرأتم، طلبتن، طلبت، طلبت، قرأت، قرأتی، قرأتی، ٹھیک ہے، قرأتی، اور اس کے بعد ہے جلسنا، اس کے بعد ہے کتبو، اس کے بعد ہے کتبتم، اس کے بعد ہے دخلتما، اس کے بعد ہے عبدتن۔ اب ان تمام افعال کی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صیغے بتانے ہیں، یہ کون سا صیغہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے معنی بھی بتانے ہیں۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو گردان پڑھائی ہے اور یاد کرنے کا اور کسی کو سنانے کا جو طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہے، اسی طرح آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے اور سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں کی عربی بناؤ۔ ہم نے کھولا، کھولنے کی عربی فتح یفتح ہے۔ میں نے لکھا، لکھنے کی عربی کتبہ یکتبو ہے، آپ خود بنا لیں۔ ان سب عورتوں نے عبادت کی، عبادت کرنے کی عربی عبد یعبدو ہے۔ تم سب عورتیں بیٹھی، بیٹھنے کی عربی جلس یجلسو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دو مرد داخل ہوئے، داخل ہونے کی عربی دخل یدخلو ہے۔
اس ایک عورت نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کی عربی سجدہ یسجدو ہے۔ آپ خود کیا کریں، ان جملوں کی عربی بنائیں، ٹھیک ہے۔ عبدہ یعبدو، ٹھیک ہے، سجدہ کیا۔ ہم سب مردوں نے طلب کیا، طلب کرنے کی عربی بھی کیا ہے، طلب یطلبو۔ ہم سب عورتوں نے لکھا، لکھنے کی عربی کتب یکتبو ہے۔ وہ بیٹھا، بیٹھنے کی جلس یجلسو۔ تم سب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب مردوں نے مدد کی، مدد کرنے کی عربی نصر ینصرو ہے۔ تم سب عورتوں نے مدد کی، نصر ینصرو ہے۔ میں نے پڑھا، پڑھنے کی عربی کیا ہے، قرأ یقرأ، اور خود آپ اس کا ترجمہ کریں کون سا صیغہ ہوگا۔ ہم نے طلب کیا، طلب کرنے کی عربی کیا ہے، طلب یطلبو۔ تم دو مردوں نے پڑھا، قرأ یقرأ اس کی عربی ہے۔ وہ ایک عورت بیٹھی، جلسہ یجلسو سے آپ بنا لیں، اس کا ترجمہ کر لیں کہ یہ کون سا صیغہ بن سکتا ہے۔ عربی میں اور کے لیے واو آتا ہے، یعنی واو کے معنی عربی میں اور کے ہیں۔ مثلا کتبت و قرأت، کتبت و قرأت، میں نے لکھا اور میں نے پڑھا۔ کتبت کے معنی میں نے لکھا، اور قرأت کے معنی میں نے پڑھا۔ اور کا لفظ کس کا، اور کے لفظ کا ترجمہ ہم نے واو سے کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں فتحوا و دخلوا، انہوں نے کھولا اور وہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے آگے، اس کے آگے چلتے ہیں۔ حسب ذیل جملوں کی عربی بنائیں، کیا ہے، میں نے لکھا اور تم نے پڑھا، میں نے مدد کی اور وہ سب عورتیں داخل ہوئیں۔ کتبہ لکھنے کے معنی اور قرأ پڑھنے کے، میں نے مدد کی، نصر مدد کرنا، اور وہ سب عورتیں داخل ہوئیں۔ دخل یدخلو داخل ہونا، تو آپ خود ہی اس کا ترجمہ کریں، عربی بنائیں۔ تم سب عورتوں نے لکھا، لکھنے کی عربی پہلے بتا چکا ہوں میں کہ کتبہ یکتبو، اور ان دو عورتوں نے پڑھا، قرأ یقرأ کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ وہ دو مرد داخل ہوئے اور تم سب بیٹھ گئے۔ ان سب کے معنی آپ کو پتہ ہیں، لیکن صرف آپ نے ان کے صیغے بنانے ہیں، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ان سب نے مدد کی اور ہم نے کھولا، کھولنا فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرد نے طلب کیا اور ہم دو نے مدد کی۔ دو مردوں نے سجدہ کیا اور دو عورتوں نے عبادت کی۔ تمام معنی آپ کو پتہ ہیں، بس آپ نے ان کی گردان کر کے ان کا کیا کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، عربی بنانی ہے۔ وہ سب داخل ہوئی اور انہوں نے لکھا، دخل یدخلو داخل ہونا، کتب یکتبو کے معنی لکھنا ہے۔ فعل ماضی منفی معروف، دیکھیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، عربی میں ما اور لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ اب اگر ماضی کے کسی صیغے پر ما بڑھا دیں تو اس سے کام نہ کرنا معلوم ہوگا۔ مثلا ما فعل اس نے نہیں کیا، ما نصر اس نے مدد نہیں کی، ما کتب اس نے نہیں لکھا، اسی کو ماضی منفی کہتے ہیں۔ زیادہ تر ماضی پر ما لگا کر ہی ماضی منفی بنائی جاتی ہے۔ لا بڑھانے کی صورت میں اس کو مقرر لانا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم لا بڑھائیں گے تو پھر لا کتب ولا قرأ، اس کو مقرر دو بار لانا پڑے گا پھر۔ تو اس طرح کا جملہ جب بنایا جاتا تو اس میں ہم لا لگاتے ہیں، ورنہ ایک ہی اگر ہمیں پڑھنا ہو تو اس میں ہم ما لگائیں گے، نہ اس نے لکھا نہ پڑھا، اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی منفی کی گردان اسی طرح ہوگی، صرف ہر صیغے کے پہلے ما بڑھا دیا جائے گا۔ ذیل کی گردان سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ گردان فعل ماضی معروف منفی۔ اب دیکھیں ما فعل ما فعل ما فعلوا، ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا، اور آگے کیا ہے، ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم، ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن، ما فعلتم ما فعلنا۔ یہ آپ نے ماضی کی گردان پہلے کر لی ہے۔ دیکھیں دخل نصر کتب سے ماضی کی گردان آپ کے لیے سوال ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے ہوم ورک آپ کے لیے۔ دخل نصر کتب سے ماضی منفی کی پوری گردان مع معنی سیغے اور معنی کے ساتھ کیا اپنی کاپی پر آپ لکھ لیں، ترجمہ کرو اور صیغہ بتاؤ۔ ما فعلتم، ما نصرت، ما کتبت، ما سجدت، ان کے معنی آپ کو بتانے ہوں گے۔ ما دخلا، ما دخلوا، ما عبدنا، ما جلسوا، ما طلبتنا، ما کتبنا، ما فعلتا، ما سجدنا، ما فتحتما، ما نصرت، ما طلبتا، ما فعلت، ما نصرتما۔ اگر آپ نے پہلے کے اسباق اچھی طرح پڑھے ہیں تو آپ بغیر جھجک کے ان کا ترجمہ عربی میں کر سکتے ہیں۔ ان جملوں کی عربی بناؤ، ہم داخل نہیں ہوئے، تم نہیں بیٹھے، ہم داخل نہیں ہوئے، تم نہیں بیٹھے،
اس نے مدد نہیں کی۔ اب یہ سارے جو جملے ہیں انہی الفاظ، مطلب ان میں آپ کو کوئی نیا لفظ نہیں ملے گا، وہی پرانے لفظ ہیں، بس آپ کو مشق کرانا مقصود ہے۔ ان سب عورتوں نے نہیں پڑھا، ان سب عورتوں نے نہیں پڑھا۔ تم سب عورتوں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے نہیں لکھا، ان سب مردوں نے نہیں کھولا، تم دو مردوں نے نہیں لکھا، اس ایک عورت نے نہیں پڑھا، تو داخل نہیں ہوا، ان مردوں نے مدد نہیں کی، تم دو عورتوں نے طلب نہیں کیا، تم دو مرد نہیں بیٹھے، ان سب عورتوں نے عبادت نہیں کی، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم دو عورتیں نہیں بیٹھیں، ہم سب مردوں نے مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے بعد آپ کے لیے کیا سبق آتا ہے۔ فعل ماضی کی مختلف صورتیں، فعل ماضی کی جو الگ الگ صورتیں ہیں، یہ آپ کے لیے نئی بات ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ کتاب پڑھانا چاہا تاکہ آپ کے سامنے نئی باتیں آئیں۔ ٹھیک ہے، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے فعل، نصر، فتح وغیرہ، جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرا حرف جو ہوتا ہے، جیسے یہاں عین ہے، یہاں صاد ہے، یہاں تا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اس پر فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے۔ بعض افعال کا دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے، جیسے شریبہ اس نے پیا، علمہ اس نے جانا، لبسہ اس نے پہنا۔ کیا بتا رہے ہیں کہ دوسرا حرف بعض افعال میں مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہوتی ہے، اور پہلے اس کے بعد زیر اس پر زیر ہوتی ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے، جیسے قربہ وہ قریب ہوا، بعدہ وہ دور ہوا، ضعفہ وہ کمزور ہوا۔ یہ کل 3 صورتیں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مختلف صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ درمیانی حرف کی وجہ سے ہیں۔ پہلا اور آخر تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح مفتوح ہے، اس طرح، یعنی فعلا، 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 یعنی جو پہلا اور لاسٹ کا حرف ہے، پہلا اور آخری حرف ہے، اس پر فتحہ ہی رہتا ہے، لیکن بیچ والا حرف بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر ضمہ آتا ہے، کبھی اس پر فتحہ آتا ہے، کبھی اس پر کسرہ آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ 6 حرف فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں، یعنی جو ماضی کا یہ فعل ہوتا ہے اس کے 3 وزن کون کون سے؟ فعلا، فعلا اور فعولا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، فعلا جیسے نصر، فتح، عبدہ، فعلا جیسے شریبہ اس نے پیا، سمع اس نے سنا، جہلا اس نے نہ جانا وغیرہ۔ اب فعلا جیسے قربہ، کرما وہ بزرگ ہوا، صلحہ وہ درست ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ان سب کی گردانیں اسی طرح ہوں گی جیسے کہ تم پڑھ چکے ہو، البتہ دوسرے حرف کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی۔ مثلا شریبہ، یہ بتا رہے ہیں کہ ان سب کی گردانیں اسی طرح ہوں گی جیسے اپنے فعلا کی گردان کی ہے، فتح کی ہے، نصرہ کی ہے، تو ان کی گردان بھی اسی طرح ہوگی، لیکن فرق ہوگا بیچ والے حرف کا۔ اگر بیچ والے حرف میں پہلے سیگے میں یعنی واحد مذکر غائب میں کسرہ آتا ہے تو باقی تمام واحد، جمع، تثنیہ، حاضر، مخاطب اور متکلم تمام سیگوں کے عین کلمے میں بھی کسرہ ہوگا۔ یعنی شریبہ ہے، اس نے پیا، تو اس میں اس سے دیکھیں شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، آخر تک کیا ہوگا؟ عین کلمہ مکسور ہوگا۔ ٹھیک ہے، قربہ وہ قریب ہوا، قربہ، قربہ، قربو، قربت، آخر تک کیا ہوگا؟ را جو عین کلمہ ہے اس پر ضمہ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں 6 حرفی فعل ماضی معروف کے تمام اوزان فعلا، فعلا، فعلا سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی بنانا آ گیا۔ اوپر لکھے ہوئے تینوں قسم کی ماضی کے افعال سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی کی گردانیں کرو اور اپنی کاپی پر اعراب و معنی اور سیگوں کے لکھو، دوسرے حرف کی حرکت کا لحاظ رہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کہ چند جملوں کی عربی بتاؤ، چند جملوں کی عربی بناؤ، درمیانی حروف کی حرکت کا خیال رکھو۔ یعنی جو ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ درمیانی جو حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر پہلے کبھی اس پر کسرہ آتی ہے، کبھی ضمہ اور کبھی فتحہ۔ ہم نے سنا، تم سب قریب ہوئے، اس ایک عورت نے پہنا، تم سب عورتیں دور ہوئیں۔ ٹھیک ہے،
یہ الفاظ بھی آپ کو آتے ہیں اور بس صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ مشق کرنی ہے یہ الفاظ بنانے، بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ اب ان دو عورتوں نے سنا، ان سب عورتوں نے جانا، ہم قریب ہوئے، وہ دو کمزور ہوئے، تو بزرگ ہوا، بزرگ ہونے کی عربی کرما یکرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تم دو مردوں نے پیا، ان سب مردوں نے جانا، وہ دو درست ہوئے یعنی صلح یصلح کے معنی ہیں درست ہونا۔ میں نے نہ جاننا علم یعلم جاننا، تم عورتیں دور ہوئی، بعدا یبعد کے معنی ہیں دور ہونا، ہم نے مدد کی، تم سب بیٹھے، ہم درست ہوئے، وہ سب قریب ہوئے، وہ سب قریب ہوئے۔ یہ والی جو مشق تھی آپ کے لیے، یہ تمرین اس لیے تھی تاکہ آپ بیچ والی جو حرکت اپنے اوپر آپ نے پڑھی ہے تاکہ آپ اس کا خیال رکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ اب ماضی کے دوسرے حرف کی حرکت کا خیال کرتے ہوئے پڑھو، سیگے اور معنی بتاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کا امتحان ہے، کیا بتانا ہے آپ کو اس میں؟ سیگا بتانا ہے اور اس کے معنی۔ سجدنا، اب آپ اس کے معنی بتائیں اور بتائیں کہ کون سا سیگا ہے۔ شربتن، قربنا، علمو، قربنا یہ قربہ والا ہے یعنی قریب ہونا، علمو، عبدت، ٹھیک ہے۔ لبستم، فتحتی، شربو، کتبتم، علمتن، جہلا، لبستا، بعدتا، جلسنا، سمعا، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کون سے سیگے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلحت، دخلو، یہ آپ کا کام ہے اس کا ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ماضی منفی تم پڑھ چکے ہو، چند جملوں کی عربی بناؤ، دوسرے حرف کی حرکت کا خیال رکھو۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ماضی منفی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کمزور نہیں ہوئے، کمزور ہونا، ضعف یضعف کمزور ہونا، ٹھیک ہے۔ میں نے نہیں لکھا، کتب یکتب لکھنا، ان عورتوں نے نہیں سنا، سمع کے معنی سننا ہے، وہ سب قریب نہیں ہوئی، تم سب نہیں بیٹھی، تم سب نہیں بیٹھے، تم سب مردوں نے نہیں جانا، ان دو مردوں نے نہیں پہنا، لبس یلبسو کے معنی ہوتے ہیں پہننا، وہ درست نہیں ہوئی، درست صلح یصلح یعنی وہ ایک عورت درست نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ دو دور ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان دو عورتوں نے نہیں پیا، شربا یشربو کے معنی پینا، ان دو مردوں نے مدد نہیں کی، ہم نے نہیں کھولا، تم سب مردوں نے نہیں پہنا، ان دو مردوں نے سجدہ نہیں کیا، تو ہم نے طلب نہیں کیا، طلب یطلبو کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اب فعل ماضی مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم، شرب الماء، پانی پیا گیا۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، بس یہاں ریویژن کے طور پر آپ کو دوبارہ پڑھایا جاتا ہے۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، آپ نے ماضی مجہول بنایا بھی ہے اور آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ کس طرح بناتے ہیں، لیکن یہاں پھر پڑھ لیں۔ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو اور دوسرے حرف پر زیر لگا دو، اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ مثلا فعل سے فعلا، نصر سے نصرا، اس کی مدد کی گئی، شربہ سے شربہ، وہ پیا گیا۔ گردان فعل ماضی مجہول کی گردان ہے، نصرا نصرا نصرو، نصرا نصرا نصرو، نصرت، یہاں دیکھیں اب آگے، نصرت نصرتا نصرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا، یہ ہو گئی فعل ماضی مجہول کی گردان۔ جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان مع سیغے معنی حرکات اپنے کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو۔
یعنی جو بھی افعال آپ نے فعل ماضی معروف کے پڑھے ہیں، اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ انہی سے مجہول کی گردان کریں، اس کے سیگے بتائیں، معنی بتائیں اور حرکات کیا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے، زیر آتا ہے، کیا اس کے معنی ہیں، کاپی پر لکھ کر ذہن نشین کر لو۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے۔ اب آپ نے فعل لازم اور فعل متعدی بھی پڑھا ہے، یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، مثلا جلس حامد، حامد بیٹھا، ذہب خالد، خالد گیا۔ تو خالد گیا، ذہب کے معنی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو ذہب کا معنی ہم نہیں نکال سکتے ہیں، تو اسی لیے یہ بتا رہے ہیں کہ فعل لازم جو ہوتا ہے اس کا فعل مجہول نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے، صاف سی بات ہے۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے فتح حامد بابا، اب اس سے آپ فتح بنا سکتے ہیں، یعنی کھولا گیا۔ فعل متعدی کا مجہول بنتا ہے لیکن فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا ہے عربی میں۔ حامد نے دروازہ کھولا، نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی۔ بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان سے آپ نے گردانیں کرنی ہیں۔ بعثا اس نے بھیجا، ترکا اس نے چھوڑا، قتل اس نے قتل کیا، جمع اس نے جمع کیا، سأل اس نے سوال کیا، پوچھا، ظلم اس نے ظلم کیا۔ اس سے آپ کو کیا کرنا ہے، فعل ماضی مجہول کی گردان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعثت، سیگے اور معنی بتاؤ، بعثت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہی اوپر والا بعث معنی بھیجنا، ٹھیک ہے۔ بعثت، بعثتی، بعثنا، بعثنا، ٹھیک ہے۔ بعثتن، قتلوا، قتلا، ظلمنا، سئلنا، جمع، ترکت، ترکت، جمعت، سئلوا، قتلتم، جمعتما، ترکتما، بعث، نصرنا، 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 اور اس کے بعد ہے نصرتن، ظلموا، سئلا، ظلمنا، اور جمعنا، بعثتم، بعثتم۔ ان کا کیا کرنا ہے، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، معنی بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی بناؤ۔ ان دو مردوں کی مدد کی گئی، وہ دو عورتیں بھیجی گئیں، ہم پر ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ میں چھوڑ دیا گیا، تم دو پوچھے گئے، تم سب چھوڑ دی گئیں، ٹھیک ہے۔ ان سب مردوں پر ظلم کیا گیا، تیری ایک عورت یعنی تیری مدد کی گئی، ٹھیک ہے، ایک عورت کی مدد کی گئی۔ میں بھیجا گیا، ان دو عورتوں کی مدد کی گئی، وہ قتل کر دی گئی، تم دو بھیجے گئے، ہم دو جمع کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گردان فعل ماضی مجہول منفی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ فعل ماضی معروف کو جس طرح ما لگا کر منفی بنایا گیا تھا، اسی طرح فعل ماضی مجہول بھی منفی بنایا جاتا ہے۔ مثلا ما نصرہ، اس کی مدد نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ کون سا فعل ماضی مجہول منفی کی گردان، ما نصرہ، ما نصرہ، ما نصرو، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرتا، نصرنا، ما نصرتا، ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرتی، ما نصرتما، ما نصرتو، ما نصرتن، ما نصرتو، ما نصرنا۔ یہ آ گئی آپ کی گردان۔ ظلم، بعث، سئل سے ماضی منفی مجہول کی پوری گردان کرو، مع حرکت معنی سیگے کے اپنی کاپی پر لکھو۔ عربی بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پھر سے دوسری مشق کرنی ہے۔ ہم سب نہیں پوچھے گئے، ان سب عورتوں پر ظلم نہیں کیا گیا، تمہاری مدد نہیں کی گئی، یعنی ایک مرد کی، وہ نہیں بھیجا گیا، وہ دو نہیں چھوڑے گئے، تم سب عورتیں نہیں بھیجی گئیں، تم دو نہیں بھیجے گئے، وہ سب قتل نہیں کیے گئے، وہ ایک عورت قتل نہیں کی گئی، تو ظلم نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دو طلب نہیں کیے گئے، ہم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، وہ سب نہیں بھیجے گئے، تم سب سوال نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ ان کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ فعل ماضی کے سیگوں کی شناخت اور ان کی علامتیں۔ ماضی کے تمام سیگوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی
سیگا واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے سے اس قدر مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں، فعل، علم، نصر وغیرہ کی پوری گردان میں غور کرنے سے وہ تمام اضافے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب واحد مذکر غائب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اگر اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو تمام صیغوں کی شناخت بخوبی ہو جائے اور اس کی علامتیں علیحدہ علیحدہ معلوم ہو جائیں گی۔ ذیل کے نقشے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس میں فاعل کی ضمیر کیا ہے۔ اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں سیگے کون سے ہیں، شناخت اور علامتیں۔ فعل سب علامتوں سے خالی، سیگا واحد مذکر غائب۔ اب دیکھیں فعل میں الف علامت، تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے یہ سب آپ پیچھے کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر بس یہ دیکھ لیں، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلنا۔ اب آپ اس کو سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کون کون سی چینجنگ ہیں، فعلتو، فعلنا، یہ بھی ہو گیا۔ اب باری آتی ہے فعل مضارع کی جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ ماضی کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ زمانے حال و استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا ایک ہی سیگا حال و استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانے حال و استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مضارع بنانے کا قاعدہ، ماضی کے سیگے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا، تا، الف، نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے۔ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو ماضی کا سیگا ہے جیسے فعل ہے، ان میں یا، تا اور الف، نون ان 4 میں سے ایک حرف بڑھا دیں گے اور کیا کریں گے، آخر میں پیش لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا، مضارع بن جائے گا۔ یا 4 سیگوں کے پہلے واحد و تثنیہ و جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب میں کیا لگتا ہے، یا لگتا ہے شروع میں۔ تا 8 سیگوں کے پہلے آتا ہے، تا ہم 8 سیگوں کے پہلے لگاتے ہیں، واحد تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب میں۔ اس کے علاوہ واحد تثنیہ جمع مذکر مخاطب میں، واحد تثنیہ جمع مؤنث مخاطب میں، ان تمام سیگوں میں کیا ہوتا ہے، یہ تا کا سیگا لگتا ہے۔ آپ گردان میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ الف صرف ایک سیگا واحد متکلم کے پہلے آتا ہے، نون صرف ایک سیگا جمع متکلم کے پہلے آتا ہے۔ مضارع کی گردان سے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گردان فعل مضارع مثبت معروف، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع یعنی پیش دیا جاتا ہے، لیکن 7 سیگے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں نون بڑھایا جاتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ یعنی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ 7 سیگے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون بڑھایا جاتا ہے۔ کون سے ہیں؟ تثنیہ مذکر غائب میں یفعلانی نون بڑھایا جاتا ہے، تثنیہ مذکر مخاطب تفعلانی، اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب تفعلانی، تثنیہ مؤنث مخاطب کیا ہے، تفعلانی۔ تثنیہ کے ان چاروں سیگوں میں نون مکسور کا اضافہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جمع مذکر غائب میں یفعلون، جمع مذکر مخاطب میں تفعلون نون بڑھایا جاتا ہے، واحد مؤنث مخاطب تفعلینا، ان تینوں سیگوں میں نون مفتوح کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کل 7 سیگے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے، اور ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اوپر جو آپ نے نون آخر میں لگایا گیا ہے جن افعال میں ان کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ 2 سیگے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، جمع مؤنث غائب یفعلن
اور جمع مؤنث مخاطب تفعلنا. یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یفعلنا جمع مؤنث غائب میں اور تفعلنا جمع مؤنث مخاطب میں. یہ نون ضمیر، اس کو ہم نون ضمیر کہتے ہیں. یہ والا نون ہے، اس کو ہم نون اعرابی نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی ساقط کرنے والا حرف آ جائے بھی تب بھی یہ ساقط نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال کے سیگے اور معنی بتاؤ. نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر ہو تو واضح کرو. یفعلون تفعلون، یفعلنا تفعلنا، یفعلان افعلوا تفعلان، نفعل تفعلوا تفعلین تفعلان یفعلنا. ان تمام کے آپ نے معنی بتانے ہیں. عربی میں ترجمہ کرو. میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، میں کروں گا، میں کروں گی. اب کیا کرنا ہے، اس کا آپ نے عربی میں ترجمہ بتانا ہے. ہم دو کرتے ہیں، ہم سب کریں گے. ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کریں گے. وہ کرتی ہے، تم دو کرو گے. وہ سب عورتیں کرتی ہیں، وہ سب عورتیں، وہ سب کرتے ہیں، تم سب کرو گے. تو کرتا ہے، تو کرے گی. تم سب کرتے ہو، تو کرتی ہے، تم دو کرتے ہو، وہ دو کریں گے. وہ ایک کرتا ہے، وہ کرے گی. یہ ہے آپ کی مشق، تمرین، ممارست، ٹریننگ. اب دیکھیں آگے کیا بات آتی ہے، ہمیں انتظار ہے. فعل مضارع کے مشق. دوسرے افعال سے بھی مضارع کی گردان اسی طرح ہوگی. اگر تمہیں ماضی کے معنی معلوم ہوں تو مضارع کے تمام سیگوں کے معنی بتا سکتے ہو اور ماضی سے مضارع کے تمام سیگے گردان کر سکتے ہو. مندرجہ ذیل افعال سے مضارع کی گردان کرو اور اپنی کاپی پر مع اعراب معنی سیگوں کے لکھو. نون اعرابی نون ضمیر کی نشاندہی کرو. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ نون اعرابی کون ہے اور نون ضمیر کون ہے. یذهب وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یشرب یسمع اسی طرح. یغضب. ٹھیک ہے، سیگے ان تمام افعال سے کیا کرنا ہے، آپ نے گردان کرنی ہے مضارع کے. اب دیکھیں سیگے اور معنی بتاؤ. نون اعرابی اور ضمیر کو واضح کرو. تذهب یذهبن، تذهبن اذهب، تذهبین نذهب، یفتحون یفتحان، تفتحون نفتح، تفتحان تفتح، تفتحن، یشربن تشربون، یشربان تشربین، اشرب نشرب، یسمع نسمع، یسمعان تسمعان، یسمعن یغضبان. اس کے بعد اب تغضبین تغضبون اور یغضبون تغضب اغضب، ان کے اپنے معنی بتانے ہیں. ان جملوں کی عربی بنائیں. ٹھیک ہے، اب ان جملوں کی بھی آپ عربی بنائیں. ہم جائیں گے، تم جاتے ہو. یہ آپ نیچے تک خود ہی اس کی عربی بنا لیں اسکرین شاٹ لینے کے بعد. اب یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو صرف 4-5 اسباق میں پڑھائی تھی، بہت شارٹ کر کے. لیکن دیکھیں کہ کتاب میں اس کو کتنی طوالت دی گئی ہے. فعل مضارع کے 3 وزن، جس طرح فعل ماضی کے وزن تھے اسی طرح یہ فعل مضارع کے وزن بھی بتا رہے ہیں. ماضی کی طرح مضارع کے بھی 3 وزن آتے ہیں، یفعل، یفعل اور یفعل. ٹھیک ہے، یفعل مضارع کا تیسرا حرف مفتوح ہے. ٹھیک ہے، یفعل مضارع کا جو تیسرا حرف ہے یعنی عین کلمہ جو ہے فعل یفعل میں عین کلمہ وہ مفتوح ہوتا ہے. مثلا یذهب یفتح یشرب. اسی طرح دوسرا جو وزن ہے یفعل، مضارع کا تیسرا حرف اس میں کیا ہے، مکسور ہے، جیسے یجلس، یضرب اور یظلم میں. ٹھیک ہے، یہ وزن ہے، اس پر آپ نے تمام افعال کو بٹھانا ہے. یفعل مضارع کا تیسرا حرف مضموم ہے، مثلا ینصر، یکتب اور یسجد. ان سب کی گردانیں اچھی طرح ہوں گی. صرف تیسرے حرف کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی. مثلا یذهب یذهبان یذهبون، یجلس یجلسان یجلسون، ینصر ینصران ینصرون. اب ان میں دیکھیں جو عین کلمہ ہے یہ یہاں پر ہا پر یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر. اسی طرح دوسرے افعال میں بھی اسی طرح ہوگا. یجلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے، ینصر مدد کرتا ہے، یکتب لکھتا ہے، یسجد سجدہ کرتا ہے. یہ تمام افعال آپ دیکھ لیں. مذکورہ بالا افعال سے مضارع کی پوری گردان اپنی کاپی پر لکھو. علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے، یجلسو، تجلسینا، تجلسینا،
اس کے کیا معنی ہیں؟ سیگے اور معنی بتاؤ، نون اعرابی اور نون ضمیر بھی، ٹھیک ہے، نون اعرابی کس میں ہے؟ نون ضمیر، جیسے یجلسون ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ نون اعرابی ہے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ نون ضمیر اور نون اعرابی بتانا ہے، ان کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ والے افعال بھی ہیں آپ کے سامنے، ان جملوں کے عربی بناؤ، مضارع کے تیسرے حرف کی حرکت کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ ان تمام افعال کی یہ اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ ان کی عربی بنائیں تو آپ کی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب چند افعال اور لکھے جاتے ہیں، ان سے بھی تینوں طرح کے مضارع کی گردان کر لی جائے، مشق ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یفعلو یرفعو، اور اسی طرح یعملو وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یرکبو، اسی طرح یفعلو یرجعو ہے، یعرفو ہے، اسی طرح یہاں پر دیکھیں یعقلو وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، یفعلو ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یشکرو وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا، یرقدو وہ سوتا ہے یا سوئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نئے افعال آپ کو مل رہے ہیں یہاں پر۔ یرقدو، اعراب کا خیال کر کے پڑھو، سیگے اور معنی بتاؤ، ٹھیک ہے۔ یرفعون، ترجعون، یہاں پر اعراب نہیں لگایا ہے، آپ کو خود اب اعراب بھی لگانا ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اعراب لگا کے دیتا ہوں، آپ صرف ترجمہ کریں۔ یرفعون، ترجعون، یعملانی، عرف یعرف، یعرفانی، یعقلانی، ترقدین، تکفرین، ترجعانی، یرکبانی، تنظرون، اشکر، نرجع، تعمل، تعقلون، نرکب، اعرف، تعملانی، تنظر، ترجعین، اسی طرح انظر۔ اب آگے دیکھیں آپ فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی معروف، ماضی منفی تم پڑھ چکے ہو، ما فعل ما نصر، اسی طرح کہہ رہے ہیں مضارع کو منفی بنانے کے لیے بھی اس کے شروع میں لا یا ما لگایا جاتا ہے، جیسے لا یفعلو اور لا ما یفعلو، وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، گردان پوری مضارع مثبت ہی کی طرح ہوگی، یعنی مضارع مثبت کی جیسی گردان ہوگی اسی طرح یہاں بھی ہوگی، صرف لا کا اضافہ کرنا ہے۔ اب آگے آپ خود ہی دیکھ لیں کیا کیا ہے۔ گردان فعل مضارع منفی معروف، لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں لا بڑھایا گیا ہے، چند افعال سے پہلے منفی مضارع منفی کی پوری گردان کی مشق کرو۔ یشربو میں اب لا لگا کر مضارع معروف بنائیں، ان تمام افعال میں لا لگا کر مضارع معروف آپ نے بنانا ہے۔ سیگے اور معنی بتاؤ، ٹھیک ہے، کیا بتانے ہیں سیگے، ان کے سیگے اور معنی آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ ان کے معنی بتائیں، سیگے بتائیں، پوری گردان کریں۔ عربی بناؤ، اب دیکھیں دوسری مشق آپ کے لیے عربی بنانی ہے، ہم نہیں پیئیں گے، ان تمام جملوں کی آپ کو عربی بنانی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ ماضی اور مضارع کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کرو اور سیگے بھی بتاؤ۔ اب دیکھیں رقدت ولا نرقد، کتبت ولا تکتبین، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا فعل ماضی ہے، کون سا مضارع ہے اور کون کون سے سیگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام دیکھ لیں۔ رجعوا ولا تذهبون، ظلموا ولا تنصرون، نصرت ولا تشکرین، نصرنا ولا ظلمنا، رکبتما ولا تذهبان، كتبت ولا يعقلون، جلست ولا تسجدين، غضبت ولا تنظر، رجعت ولا اذهب، ننصر ولا نظلم، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں اکتب ولا ارقد، بہت اچھے جملے ہیں، آپ ان کو بنائیں اور ان کی مشق کریں، ترجمہ بتائیں۔ فعل مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں؟ فعل مجہول جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یفتح الباب، اسی طرح اس کو یفتح بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، مضارع معروف کے معلوم ہو جانے کے بعد مضارع مجہول بنانا آسان ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ علامت مضارع الف تا یا نون، یعنی جو علامت مضارع ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کو کیا کریں، یعنی مضارع کے پہلے حرف کو ضمہ یعنی پیش دے دیا جائے اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو فتحہ زبر، مضارع مجہول بن جائے گا۔ مثلا یفعلو ہے
تو پہلے حرف کو ہم نے پیش دیا یف ہو گیا، اور آخر سے پہلے کو ہم نے فتحہ دیا تو یفعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعرف سے یعرف اور ینصر سے ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے آپ کیا کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، اس کا ریویژن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ینصر ینصرانی ینصرون، تنصر تنصرانی ینصرنا، تنصر تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصر ننصر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی ترجمہ کر لیں آپ، یہ آپ کے لیے مشق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان افعال سے مضارع مجہول کی پوری گردانیں مع حرکات کریں، ٹھیک ہے۔ یظلم، یندر، یقتل، یبعث، یرزق، یسأل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سیگے اور معنی بتاؤ، یہ یرزقون، یہ تمام سیگے آپ نے بتانے ہیں، معنی بتانے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کرو، یہ ہے آپ کی تمرین، عربی میں اس کا ترجمہ کریں آپ پورا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، فعل مضارع مجہول منفی، فعل مضارع مجہول کو بھی لا لگا کر منفی کیا جاتا ہے، گردان اسی طرح ہوگی جیسے پہلے تھی۔ لا ینصر، وہ مدد نہیں کیا جاتا ہے۔ لا یظلم، وہ ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ لا یسأل، وہ نہیں پوچھا جاتا ہے، گردان پوری لکھی جاتی ہے، اسی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ لا ینصر لا ینصرانی لا ینصرون، لا تنصر لا تنصرانی لا ینصرنا، اسی طرح آگے دیکھیں اب لا تنصر لا تنصرانی لا تنصرون، لا تنصرین لا تنصرانی لا تنصرنا، لا انصر لا ننصر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان افعال سے آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو کاپی پہ لکھنا ہے، یکتب یظلم، آپ خود دیکھ لیں، عربی میں ترجمہ کریں ان کا۔ اور اس کے بعد ہم دوسری جو بحث پڑھیں گے انشاءاللہ کل، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، وہ ہوگی قد اور کانا کا استعمال۔ ماضی بھی پڑھ لیا آپ نے، مضارع بھی پڑھ لی، بس آج جو یہ لمبی ویڈیو اس لیے ہوئی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کا ریویژن ہو جائے، آپ کی مشق ہو جائے۔ اس کے بعد مضارع سے تمام افعال آگے بنیں گے، ان میں کیا کیا چینجنگ ہوتی ہے، کون سے نئے الفاظ آتے ہیں، بس آپ کل تک انتظار کریے۔ اپنے میزبان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔